آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو اسراف کے حوالے سے ہوگی۔ اسراف جسے اردو میں ہم فضول خرچی بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس حوالے سے دو الفاظ آئے ہیں، ایک ہے اسراف اور دوسرے ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر زائد از ضرورت مال خرچ کرنا، یعنی ایسی جگہ جہاں مال خرچ کرنے کی اجازت تو ہے اور وہاں مال خرچ کرنا درست ہے، لیکن ضرورت سے زائد جو خرچ کیا جائے یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں غیر ضروری مقامات پر مال خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ مقامات کہ جہاں پر مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، غیر ضروری مقامات پر جو مال خرچ کیا جائے گا اسے قرآن نے تبذیر کہا ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے روکا ہے، اسراف سے بھی روکا ہے اور تبذیر سے بھی روکا ہے۔ اسراف چاہے وہ مال خرچ کرنے میں ہو، حتیٰ کہ اشیاء کے استعمال میں ہو، بلکہ خوراک میں ہو، پینے میں ہو، کھانے میں ہو، تمام چیزوں میں اسراف سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن کھانے پینے میں اسراف نہ ہو، یعنی اتنا کھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، ضرورت سے زائد کھاؤ گے تو یہ خوراک تمہارے لیے صحت مند ثابت ہونے کی بجائے تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ مشہور ہے قول کہ اتنے لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں مرے جتنے کہ زیادہ کھانے سے ہلاک ہوئے۔ اور وشربو، پیو لیکن لا تسرفو، زائد از ضرورت مت پیو، پانی بھی اتنا پیو جتنا تمہاری ضرورت ہے۔ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی پینا یا جائز مشروب پینا یہ تمہارے لیے صحت کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی صحت کے تقاضوں اور جسمانی ضرورت سے کم پانی پیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کم پانی پینے کا اس کا جو مزاج ہے وہ جسمانی عوارض کا، پیشاب کے عوارض کا اور دوسرے عوارض کا اور بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر زائد از ضرورت یہ چیزیں استعمال کرے گا تو یقینی بات ہے ہاضمے کی خرابی اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے اور فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے تب تک نہ کھاؤ، چاہے 1-2 دن ہی کیوں نہ گزر جائیں، اور بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے ہاتھ کھینچ لو تاکہ آئندہ جب تمہیں ضرورت محسوس ہو تو تم کھانے والے بنو۔ اسی طرح پینے میں بھی، تو کھانے پینے سے میں بھی اسراف سے روکا۔ اور مال کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ ہدایت دی ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی زائد از ضرورت بھی خرچ نہیں کرتے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنے سے بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخیلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخیلی سے بھی روکا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم۔ یہ گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے کہ وہ بخیلی کریں گے تو یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ثابت ہوگی، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ثابت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی اور بخیل دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الناس، انسانوں کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، بعید من النار، اور جہنم سے دور ہے، والبخیل، اور بخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہے۔ اور وہ فارسی کا شعر کیا خوبصورت ہے کہ بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ بخیلی کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اس کے پاس موجود نعمتوں سے محروم رہ رہی ہے۔ قارون کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا قرآن کریم میں، تو قارون کو جو اس کے رفقا نے مشورہ دیا تھا وہ بڑا غور طلب ہے۔ قارون کے ساتھیوں نے اس سے کہا تھا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مخلوق پر خرچ کرو، ایسے لوگوں پر خرچ کرو جو تنگ دست ہیں۔ انفق، اپنے جب تو لوگوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جب تو لوگوں میں مال تقسیم کرے گا تو میں تیرے لیے راستے مال کے آسان کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ 2 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے ہیں۔ ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم، اے اللہ تو اس کے مال میں فراوانی عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اپنے خزانوں میں سے مزید عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ جو روک کر رکھتا ہے اور ضرورت مندوں پر استطاعت کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف ہونے والا اور بنا دے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی پر میں قسم کھاتا ہوں، اور وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، خیرات کرنے سے آدمی کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ خیرات کرنے سے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے۔ تو قارون سے لوگوں نے کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، اور لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کے جو ذرائع ہیں، جائز ذرائع، ان سے، اور جو سہولتیں اور زینت کے سامان ہیں ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس سے تمہیں کسی نے نہیں روکا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے ویسے تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، تجھے مالی فراوانی عطا کی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کر۔ اللہ قرآن کریم میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اللہ کی راہ میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ایک جگہ نہیں 2 جگہ یہ بات آئی قرآن کریم میں کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بہتر اور بہت عظیم اجر عطا کرنے والا ہے۔ خیرات کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہاں یہ کہا کہ ایمان والوں کی یہ خوبی ہے اور ایمان والوں کی یہ صفت ہے، اور رحمان کے بندوں کا ایک مزاج ہے کہ اذا انفقوا،
جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، یعنی ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے، جو ضرورت ہے وہاں اتنا خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے، اور لم یقترو، بخیلی بھی نہیں کرتے کہ ضرورت ہونے کے باوجود ضرورت پر خرچ نہ کریں، اور مال کی حرص میں اور مال کی ہوس میں اس پر سانپ بن کر بیٹھے رہیں۔ بچوں کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ضرورتیں ہوتی ہیں، بیوی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح والدین کی ضرورتیں ہیں جو جائز ضرورتیں ہیں، ان جائز ضرورتوں پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے۔ اللہ ناشکرے پن کو بہت ناپسند کرتے ہیں اور شکر گزاری کے مزاج کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مال کیسے خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم مال خرچ کرو اس میں تمہارے والدین کا حق ہے، تمہاری ذات کا حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا حق ہے۔ ایک بنو تمیم کے قبیلے کا ایک بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کا دیا ہوا مال میرے پاس بہت ہے، میں مالدار ہوں، آپ فرمائیے کہ میں اس مال کو کیسے استعمال کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور خیرات اور نفلی صدقات یہ نفلی عمل ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ بھی اگر خیرات کر دیں اس کے مقابلے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کرنا افضل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر اگر ہم نفلی اعمال کر رہے ہیں تو ہم فرض کی ادائیگی کی طرف سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جہاں اسراف کا ذکر فرمایا اور اس سے روکا ہے، اسی طرح سے تبذیر سے بھی روکا ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے، آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، دے اللہ کا دیا ہوا مال، آت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دے، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو، جو مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جو حاصل کرتا ہے مال اپنی ملازمت سے، اپنی محنت سے اور کوشش سے، لیکن اس کی جائز ضرورتیں بھی اس کے مال سے پوری نہیں ہو پاتی۔ ایک آدمی تنخواہ لے رہا ہے لیکن اس کی جو ماہانہ جائز ضرورتیں ہیں اس کی تنخواہ میں پوری نہیں ہوتی، تو وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو ان کا حق دے، مسکین کو ان کا حق دے، ضرورت مند مسافر کو ان کا حق دے، اور آگے ہے ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر کرنے والا نہ بن، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں غیر ضروری مقامات پر خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرتے چلے جانا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اپنے معاشرے کا اور جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی شادیوں میں غیر ضروری کس قدر خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی تقریبات میں غیر ضروری کس قدر خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنے لباس میں غیر ضروری کس قدر خرچ کر رہے ہیں، ہم محض اس بات میں کہ دوسروں کو میں اچھا دکھائی دوں، ہم صرف اس کوشش میں اور اس خواہش میں کہ دوسروں کو میں کیسے اچھا دکھائی دوں،
غیر ضروری کس قدر مال خرچ کر رہے ہیں۔ غیر ضروری خرچ جو بھی ہے اللہ اس کو تبذیر قرار دے رہے ہیں، اور تبذیر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان المبذرین کانوا لا تبذر تبذیرا، مت خرچ کرو غیر ضروری، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ غیر ضروری خرچ کرنے والے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ غیر ضروری خرچ کرنے والے، ایسے مقامات پر خرچ کرنے والے جہاں ضرورت نہیں ہے، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بجائے اس کے کہ ان کی قدردانی کرے، ان کو وہاں خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو شیطان چونکہ ناشکرا ہے اور ناقدرہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مرتبے کی ناقدری کی اور اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اسی طرح وہ شخص یا وہ عورت یا وہ مرد، معاشرے کا انسان جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو غیر ضروری مقامات پر خرچ کر رہا ہے، وہ ناقدری کر رہا ہے، وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہی نظریہ ہے مسلمان کے اور غیر مسلم کے یا سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان مال کے حوالے سے یہی فرق ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مال اللہ کا عطیہ ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی حاصل کرنا ہے اور اللہ کی مرضیات اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، اور غربت آنے سے پہلے مالداری کی اور مال کی قدر کرو، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کرو، اور موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ دراصل یہ ان کی قدر کرنا، یہ شکر گزاری ہے، اور اللہ کو شکر بڑا پسند ہے۔ اسراف سے بھی بچنا ہے اور تبذیر سے بھی بچنا ہے، چونکہ اسراف بھی انسان کو ناقدری کی طرف لے کے جاتا ہے اور ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور تبذیر تو خالصتاً اللہ قرآن کریم میں اس کو فرما رہے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ انسان ناقدرہ اور ناشکرہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمائی، کسی نے کہا کہ حضرت یہ خیر کے کام میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا تھا لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے، ولا اسراف فی الخیر، اور خیر میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ خیر کی راہ پر اگر سارا مال بھی خرچ ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جو اسراف ہے اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بہت ساری ہدایات فرمائیں۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنْ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے ایسے باندھ لے کہ تیری جیب کی طرف ہی نہ جائے۔ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اپنا ہاتھ گردن سے اس طرح نہ باندھ لے کہ وہ تیری جیب کی طرف ہی نہ جائے۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اس کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دے کہ فتقعد ملوما محسورا، سارا خرچ کر کے بعد میں تجھے پریشانی ہو۔ یہ شان تو صدیق اکبر کی ہی ہے کہ وہ سارا خرچ اللہ کے مال اپنا اللہ کے راستے میں دے دے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ اعتدال اور توازن کا خیال رکھیں۔